اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ چونکہ اربعین کے ایام ہیں اس لیے اربعین کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ انشاءاللہ مجلس کے بعد سوالات کا حصہ بھی ہم نے رکھا ہے، 40-45 منٹ تک میں عرض کروں گا، اس کے بعد 15 منٹ سوالات آپ کے کریں گے۔ یہ اربعین جو عراق کی آزادی کے بعد صدام کے معدوم ہونے کے بعد یہ جو اربعین کربلا میں شروع ہوا ہے، اس کی 4 بڑی خصوصیات ہیں۔ اس اربعین کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی 4 بڑی خصوصیات ہیں۔ اس اربعین کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس اربعین میں دعوت دینے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ کسی مرجع نے دعوت دی ہے، نہ کسی عالم نے دعوت دی، نہ کسی تنظیم نے دعوت دی، نہ کسی پارٹی نے دعوت دی ہے۔ اس میں دعوت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پہلی خصوصیت اس کی ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پہلے سے کوئی اعلان بھی نہیں ہوتا کہ یہ پروگرام ہوگا، نہ ٹیلی ویژن پہ، نہ اخبار میں، نہ کسی اور جگہ پہ کہ اربعین یہ منعقد ہوگا کربلا میں، کہیں پر بھی کوئی اعلان نہیں ہوتا۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پوری دنیا سے ہر ملک، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل، بلکہ ہر دین و مذہب کے لوگ آتے ہیں، اور یہ تعداد جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ہے ویسے ویسے تعداد زیادہ ہوتی رہی ہے، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ، اور اگر یہ بیچ میں وبا نہ ہوتی تو شاید یہ تعداد جو ہے بہت آگے بڑھ چکی ہوتی۔ یہ تیسری خصوصیت ہے۔ حالانکہ یہ ایک دینی اجتماع ہے، ایک خاص مذہب کا ہے، لیکن اس میں آنے والے افراد ہر دین و مذہب سے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اس کی جو چوتھی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ عراقی مومنین کے قلوب میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے گھر بیچ کے بھی زائرین کی خدمت کرتے ہیں، اور اس خدمت میں کوئی امتیاز نہیں کرتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، نہیں، سب کی برابر خدمت کرتے ہیں۔ یہ 4 خصوصیات اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر آگے 2 سوالات صرف جو ہے کروں گا اور اس کے جوابات دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس اجتماع کا بانی کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اجتماع کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کہیں پر اگر کوئی چھوٹی سی مجلس بھی ہو، بھلے چھوٹے سے محلے میں ہو، چھوٹے سے گاؤں میں ہو، اگر نہ دعوت دی جائے، نہ اعلان ہو، تو 2 آدمی بھی جمع نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کم از کم معلوم ہونا چاہیے نا، تب تو
جائیں گے، اعلان ہوگا، پتہ پڑے گا تو جائیں گے، پتہ نہیں پڑے گا تو اعلان نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے۔ یہاں پہ نہ کوئی دعوت دینے والا ہے، نہ کوئی اعلان کرنے والا ہے، پھر بھی 2.5 کروڑ جمع ہوتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کیا ہے آخر؟ اگر ہمارے محلے میں، جس میں ہم سب کو جانتے ہیں، کوئی مجلس کرے، جب تک اعلان نہ کرے، جب تک دعوت نہ دے، 2 آدمی جمع نہیں ہوتے، یہاں بغیر دعوت کے، بغیر اعلان کے کروڑوں جمع ہوتے ہیں۔ تو کوئی تو ہاتھ ہے اس کے پیچھے، کسی کا ہاتھ تو ہے۔ جب اعلان بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ کون ہے کہ جو دنیا کے ہر قوم میں، ہر ملک میں جا کر ہر انسان کے، ہر دین و مذہب کے ماننے والے کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تجھے کربلا جانا ہے؟ یہ آخر کون ہے؟ یہ آخر کون ہے کون؟ پھر یہ کون ہے کہ جس نے عراق کے مومنین کے قلوب کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اتنی وسیع القلبی پوری تاریخ انسانیت میں کسی قوم کے پاس نہیں رہی، کسی قوم کے پاس نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، مہمان نواز ہوتے رہیں گے، لیکن مہمان نواز ایسے کہ کوئی امتیاز نہ کریں، نہ یہ دیکھیں کہ شیعہ ہے یا سنی ہے، نہ یہ دیکھیں کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر ایک کی برابر خدمت کرتے ہیں۔ اگر شیعہ کے پاؤں دھوتے ہیں تو سنی کا بھی پاؤں دھوتے ہیں۔ جو کھانا شیعہ کو پیش کرتے ہیں وہی کھانا ایک عیسائی کو بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ وسعت قلبی کس نے دی ہے؟ یہ وسعت قلبی کس نے دی ہے اس نفسا نفسی کے عالم میں، جب ہر انسان کو صرف اپنی پڑی ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہو، میرا پیٹ بھرا ہو۔ یہ عجیب قوم ہے کہ اس کا امیر بھی دینے کے لیے کھڑا ہے، اس کا غریب بھی دینے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ عراقی قوم کا ہاتھ اوپر والا ہے، غریب کا ہاتھ بھی اوپر والا ہے۔ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی جگ اور گلاس لے کے پانی پلا رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے۔ اس کا ہاتھ بھی اوپر والا ہے، نیچے والا نہیں ہے، لینے والا نہیں ہے۔ آخر یہ عراقی قوم کے دلوں میں، ہر غریب اور امیر کے دل میں کس نے ڈالا کہ تم نے اپنا ہاتھ اوپر رکھنا ہے؟ اور جب ہم اوپر والا ہاتھ دیکھیں گے تو تاریخ میں نظر آئے گا کہ ہمیشہ یہ اوپر والا ہاتھ اہل بیت کا رہا ہے۔ اہل بیت کا کبھی بھی ہاتھ نیچے والا نہیں رہا، ہمیشہ اوپر والا رہا ہے۔ یہ عراقی قوم کا اس وقت جو ہاتھ سب کا اوپر والا ہے، آخر یہ وسعت قلبی کس نے دی ہے؟ پھر دہراتا ہوں چاروں صفتیں۔ دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے، ظاہراً کوئی نہیں ہے، ظاہراً کوئی نہیں ہے دعوت دینے والا۔ اعلان کرنے والا کوئی نہیں ہے، ظاہراً کوئی نہیں ہے۔ لیکن 2.5 کروڑ ہر ملک سے، ہر قوم سے، ہر دین و مذہب سے جمع ہوتے ہیں، 3 کروڑ جمع ہوتے ہیں۔ اور عراقی قوم کی قلب کو اتنا وسیع کر دینا کہ ہر ایک کا ہاتھ اوپر والا ہے، یہ آخر کس کا کام ہے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یاد رکھیں، جہاں پر بھی کوئی ظاہری ہاتھ نہ ہو، وہاں پہ ہاتھ پھر خدا کا ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی کسی کام میں آپ کو ظاہری ہاتھ نظر نہ آئے تو یاد رکھیں یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اجتماع کا بانی خدا ہے، اس اجتماع کا بانی خدا ہے۔ وہ ہے کہ جو ہر مظلوم انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے کربلا جانا ہے، بغیر اعلان کے، بغیر دعوت کے۔
بغیر دعوت کے۔ ہماری دعوت کیسی ہوتی ہے؟ ہماری دعوت یہ ہوتی ہے کہ اعلان کرتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کی دعوت ایسے نہیں ہوتی۔ جب خدا کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کے قلب میں ڈالتا ہے کہ تم نے جانا ہے، آنا ہے۔ اس لیے دعوت بھی خدا کی طرف سے ہے، اعلان بھی خدا کی طرف سے ہے۔ یہ جو 2.5 کروڑ جمع ہوتے ہیں، اس کا بانی خدا ہے، اور یہ عراقی قوم کی جو وسعت قلبی ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین کا، لیکن یہ وسعت قلبی بھی عطا کرنے والا خدا ہے۔ یہ سارا کام ارادہ الہی سے ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جہاں پہ بھی اللہ کا ارادہ ہو جائے پھر کوئی رکاوٹ سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ قال لہ کن فیکون، ہو کے رہے گا، کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اللہ جب ارادہ کر لے پر کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں آتی، پھر وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھ گئے کہ اس کا بانی خدا ہے، اس اجتماع کا بانی ڈائریکٹ خدا ہے اور کوئی نہیں ہے، اس نے منعقد کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماع کیوں منعقد کر رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں جمع کر رہا ہے؟ ذرا تھوڑی سی تاریخ دیکھیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو مغرب کا عروج تھا، یہ 16ویں صدی کے عیسوی جو ہے وہاں سے شروع ہوا ہے۔ 16 عیسوی میں جو ہے وہ یورپ جو ہے نکلا تاکہ دنیا پہ قبضہ کر سکے۔ مغربی جمہوریت کا نام لے کر، کیپٹلزم کا نام لے کر، سرمایہ داری نظام اور مغربی جمہوریت کا نام لے کر یہ نکلا کہ پوری دنیا پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ کافی کامیاب بھی ہوا، امریکہ قبضہ ہو گیا۔ یہ جتنے امریکہ میں آپ کو سفید نسل والے نظر آتے ہیں سارے یورپین ہیں، مقامی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو کینیڈا میں اس وقت آپ کو سفید نسل والے نظر آتے ہیں، یہ سارے یورپین ہیں، وہاں پہ جا کے قبضہ کیا ہے انہوں نے۔ امریکہ قبضے میں آ گیا، آپ کا کینیڈا قبضے میں آ گیا، آپ کا آسٹریلیا قبضے میں آ گیا، آپ کا نیوزی لینڈ قبضے میں آ گیا۔ یہ انڈیا اور پاکستان بھی غلام رہ چکے ہیں۔ یہ 16ویں صدی سے ان کا عروج شروع ہوا تھا اور اس وقت ان کا زوال ہے۔ مغربی قوتوں کا اس وقت زوال ہے۔ زوال کب شروع ہوا تھا؟ زوال تب شروع ہوا تھا جب انہوں نے آپس میں جنگیں شروع کر دیں۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، پھر اتنے کمزور ہو گئے، برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا کہ جس کے اوپر جو ہے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، جس کی سلطنت پر، وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ انڈیا اور پاکستان کو کنٹرول نہیں کر پایا، اس لیے آزادی دے دی۔ یہ آزادی ہماری کوئی جد و جہد نہیں تھی، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اس طرح سے، اس لیے چھوڑ گئے۔ بہت سے علاقوں سے بعد میں چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جنوبی افریقہ، نیلسن منڈیلا، آپ دیکھیں ابھی چھوڑا ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ زوال ہے مغربی قوتوں کا۔ مغربی قوتوں نے ساری دنیا پہ اپنی حکومت چلانے کے لیے کیپٹلزم دیا، مغربی جمہوریت دی، پھر ایک جو ہے اقوام متحدہ بنایا کہ جی اس کے ذریعے سے پوری دنیا پہ قبضہ کریں گے اور چلائیں گے، پوری دنیا کو ہم چلائیں گے۔ اب ان کا زوال ہے، اب ان کا زوال ہے۔ سب سے جو قرضی ملک، سب سے بڑا قرضی ہے وہ امریکہ ہے۔ آپ کو سن کے شاید حیرانی ہو، لیکن اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ جس ملک پر قرض ہے وہ امریکہ ہے۔ ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں، پاکستان جو ہے $100 بلین سے زیادہ کا قرضی نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے وہ تقریباً $60 ٹریلین کا قرضی ہے۔ سب کے اقتصادیات پیچھے ہے، سوائے جرمنی کے تھوڑا سا بیلنس ہے، باقی سب کے پیچھے ہے۔ مغربی دنیا پوری اقتصادی طور پہ پیچھے ہے۔ ان کی جو بھی مغربی جمہوریت تھے ناکام ہو گئی، جمہوری نظام ناکام ہوا،
اور کوئی مثال نہیں. ابھی ہمارے سامنے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ جیسا پاگل ایک آیا اور امریکہ کے آخری جو طاقت کا مرکز صدر وہاں تک پہنچ گیا. نہ صرف وہاں تک پہنچ گیا بلکہ 4 سال چل بھی گیا، اور 4 سال چلنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. آپ کے سامنے سارے یہ حالات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مغربی جمہوریت ایسے فرد کو نہیں روک سکتی. مالدار ہو اس کے لیے راستہ کھلا ہو، بھلے پاگل ہو، دنیا کو چاہے زیر و زبر کر دے، لیکن اس کے لیے راستہ کھلا ہوا. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کون سا عادلانہ نظام ہے؟ مغربی جمہوریت فیل ہو گئی. اقوام متحدہ فیل ہو گیا. اقوام متحدہ بنا تھا، سیکورٹی کاؤنسل بنی تھی سلامتی کے لیے، دنیا میں سلامتی. دنیا میں سلامتی کہاں ہے؟ ہمارے سامنے افغانستان، ملین افراد کئی ملین افراد قتل کیے گئے. ہمارے سامنے عراق، ہمارے سامنے شام، ہمارے سامنے لیبیا، ہمارے سامنے یمن ابھی تک وہ قتل ہو رہا ہے. ملینوں افراد قتل ہو رہے ہیں اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل کچھ نہیں کر سکتے، ناکام ہے. تو ان کا نظام نیچے جا رہا ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان کا اب جو ایک سیاسی اور ایک جو نفسیاتی ایک جرت تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. یہ نفسیاتی طور پر بھی اب ہارے ہوئے ہیں. کس طرح؟ ذرا دیکھیں. یہ ابھی 1-2 سال سے وہ وبا آئی ہوئی ہے. اس وبا میں غریب ممالک کو ضرورت تھی ایڈ کی، لیکن کسی بھی مغربی ممالک میں سے کسی ایک نے بھی کسی ایک غریب ملک کو ایک ذرہ برابر بھی ایڈ نہیں دی، مدد نہیں کی. مدد نہیں کی ہے. کیوں مدد نہیں کی؟ بھائی پہلے تو اعلان کر دیتے تھے، پھر ملتی تھی یا نہ ملتی تھی. اس دفعہ تو اعلان بھی کسی نے نہیں کیا. کیوں نہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اب نفسیاتی طور پر سمجھ گئے ہیں کہ دنیا کو ہم نہیں چلا رہے ہیں، اس لیے یہ الٹے سیدھے اعلانات وہ فائدہ نہیں دیں گے. نفسیاتی طور پہ ہارے ہوئے ہیں. وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ہم دنیا کو نہیں چلا رہے. اس لیے مغربی دنیا فیل ہے، مغربی جمہوریت فیل ہے، اقوام متحدہ فیل ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا ابھر رہا ہے جو ایشیا میں ہے، لیکن چائنا کے پاس اقتصادی قوت ہے، لیکن چائنا کے پاس بھی ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ جو دنیا کو چلا سکے. دنیا کو چلانے کے لیے چائنا کے پاس بھی کوئی نظام نہیں ہے. ہاں ہے، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اقتصادی طور پہ مضبوط ترین وہ قوت ہے چائنا، لیکن اس کے پاس بھی سیاسی کوئی نظام نہیں ہے، سماجی کوئی نظام نہیں ہے کہ جو دنیا کو چلا سکے. اب جب مغربی جمہوریت فیل، اب جب کیپٹلزم فیل، اب جب اقوام متحدہ فیل، تو دنیا کو کون چلائے گا؟ دنیا کو کون چلائے گا؟ یہ سوال ہے جو آج کے ہر اس انسان کے ذہن میں ہے جو دنیا کے حالات پہ نظر رکھتا ہے. ہر وہ باشعور انسان پریشان ہے کہ دنیا کو آگے کون سا نظام چلائے گا، اگلا نظام کیا ہے دنیا کے لیے، ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. بھی ساری دنیا کے دانشوروں کو جمع کر لے، کسی نے بھی اگلا نظام اس کے لیے کوئی نام بھی تجویز نہیں کیا ہے، کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا. ختم. پھر کیا ہوگا آگے؟ آگے کیا ہوگا؟ اس دنیا کو کون چلائے گا؟ مغربی دنیا پیچھے، اور چائنا آگے نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے کہ میں دنیا کو چلاؤں گا، کیونکہ اس کے پاس نظام نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے اپنی قوت، اس لیے آگے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، وہ اقتصادی طور پہ اپنی کاریڈور بنا رہا ہے، لیکن پوری دنیا کو میں چلاؤں اس کے پاس نظام نہیں ہے، اس لیے نہیں آ رہا آگے، خود نہیں آ رہا آگے. اب اس پریشان کن حالات میں ہر وہ انسان جو باشعور ہے وہ پریشان ہے کہ دنیا کا مستقبل کیا ہوگا.
دنیا کہاں جائے گی؟ کون سا نظام چلائے گا اس کو؟ یہ اسی طرح سے ظلم میں پستی رہے گی یا کوئی عدل و انصاف ہوگا؟ یہ اسی طرح سے مظلوم رہیں گے یا مظلوم کی کوئی داد رسی ہوگی؟ یہ دنیا پریشان ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ امریکہ سے بھی، نیو یارک سے بھی، پیرس سے بھی، لندن سے بھی لوگ کربلا جا رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں لندن میں نہیں ملتی کربلا میں ملے گی؟ کیا ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ کیا ڈھونڈنے جا رہے ہو کربلا؟ تمہاری گمشدہ چیز کیا ہے؟ کیا کھو چکے ہو؟ پریشان انسانیت ہے، یہ پریشان انسانیت جمع ہو رہی ہے وہاں پہ، مظلوم انسانیت ہے وہاں پہ جمع ہو رہی ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ دنیا کا مستقبل کیا ہوگا؟ دنیا کو کون سا نظام چلائے گا آگے؟ اب دیکھیں، جب یہ سوال ابھرا اور کسی بھی دانشور کے ذہن میں اگلا نظام نہیں آ رہا، اب ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پریشان انسانوں کو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں کونے خدروں سے جمع کر کے بھیج رہا ہے کربلا، جمع کر کے بھیج رہا ہے کربلا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اگر عدل و انصاف کا نظام ملے گا تو ادھر سے ملے گا، عدل و انصاف کا نظام ادھر ملے گا۔ یہ ایک نئی اقوام متحدہ بن رہی ہے، بلکہ حقیقی اقوام متحدہ بن رہی ہے، کیونکہ یہ جو اقوام متحدہ ہے، اقوام متحدہ یعنی قوموں کا اتحاد، وہاں پہ قومیں نہیں ہوتی، وہاں پہ حکومتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں، قوموں کے نمائندے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ جو کربلا میں جمع ہو رہے ہیں یہ حکومتوں کے نمائندے نہیں ہیں، یہ قوموں کے نمائندے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقی اقوام متحدہ ہے کہ قومیں متحد ہو رہی ہیں، اور میں نہیں کر رہا، کوئی انسان نہیں کر رہا، کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے۔ اچھا، اگر یہ ہے تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جی ہم کربلا میں جس کے پاس جا رہے ہیں وہ تو 1400 سال پہلے شہید ہو گئے، امام حسین 1400 سال پہلے شہید ہو گئے، اب وہ ظاہراً موجود نہیں ہیں، تو پریشان انسانیت کو وہ عدل انصاف کیسے دیں گے؟ پریشان انسانیت وہاں پہ کیوں جا رہی ہے؟ اللہ کیوں وہاں پہ جمع کر رہا ہے؟ جبکہ امام حسین وہ شخصیت ہیں جو 1400 سال پہلے شہید ہو چکے، وہ تو ظاہراً موجود نہیں ہیں، پھر کیوں خدا جمع کر رہا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا مہدی اسی حسین کی نسل میں سے ہوگا۔ یہ حسین کے پاس اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا مہدی حسین دے گا، وہ حسین کی نسل میں سے ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجتماع کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو وعدہ کیا تھا ملائکہ سے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تم جو کہتے ہو کہ یہ انسان جائے گا اور ہمیشہ شر اور فساد میں رہے گا، ایسا نہیں ہوگا، عدل و انصاف ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اقوام متحدہ بنا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اس اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل کون ہوگا؟ وہ سیکریٹری جنرل وہی ہوگا جو مہدی آل محمد ہے۔ آپ دیکھیں، جیسے ہم مہدی کہتے ہیں تو فوراً ہمارے پاس یہ تصور آ جاتا ہے کہ یہ مہدی نہ ایک ملک کا ہے، نہ ایک مذہب کا ہے، نہ ایک قوم کا ہے، یہ عدل و انصاف قائم کرے گا، پوری دنیا پہ قائم کرے گا، پوری دنیا پہ قائم کرے گا۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40
کس وجہ سے منعقد کر رہا ہے؟ اس مہدی کے لیے، اپنی اس منصوبے کے لیے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ اس لیے دین ہے، مذہب ہے جو کہتا ہے کہ دنیا کا مستقبل اچھا ہے۔ ورنہ جتنے سیاستدان ہیں، جتنے سائنسدان ہیں، وہ بڑے مایوس ہیں اس وقت۔ سائنسدان اس لیے مایوس ہیں کہ ہم نے CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ اتنی نکال دی ہے کہ اب جو ہے موسم بدل گئے ہیں، موسم بگڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ میں شاید کچھ نہیں رہا۔ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سک کرنے والا جو ہے پلانٹ لگایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ سارے سال میں جتنا سک کرے گا کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ دنیا جو ہے وہ 2 منٹ میں خارج کرتی ہے۔ 2 منٹ میں جتنا خارج کرتی ہے اتنا وہ پورے سال میں، کیا مقابلہ ہے اس کا؟ سائنسدان مایوس ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن چونکہ اس دنیا کو سائنسدان نہیں چلا رہے، اس دنیا کو خدا چلا رہا ہے، اس لیے وہ جمع کر رہا ہے کربلا میں، تاکہ بتا سکے کہ جہاں پہ تم مایوس ہو جاتے ہو پھر امیدیں خدا سے لگاؤ۔ پھر امیدیں خدا سے لگاؤ، جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے کوشش کرو، اور جب تم اور تمہاری قدرتیں جواب دینے لگے وہاں سے پھر خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے، وہاں سے پھر خدا کی قدرت شروع۔ اچھا، اچھا اب ذرا تھوڑا سا اس کو مزید آپ کی خدمت میں دیکھیں۔ یہ قوموں کی اقوام متحدہ بن رہی ہے، ہم کیسے ممبر ہو سکتے ہیں اس کے؟ ہمیں کیا چاہیے، کیا صلاحیت چاہیے کہ اس کے ممبر بن سکیں اس اقوام متحدہ کے؟ دیکھیں، صلاحیت وہی چاہیے جو وسیع القلبی عراقی قوم کے اندر ہے۔ اگر وہی وسیع القلبی ہمارے اندر آ جائے تو ہم بھی اسی اقوام متحدہ کے ممبر بن جائیں گے۔ وہ وسیع القلبی کیا ہے؟ وہ وسیع القلبی یہ ہے کہ میں صرف شیعہ کی بھلائی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں صرف مسلمانوں کے بھلائی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں صرف خدا کو ماننے والوں کی بھلائی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں پوری انسانیت کی بھلائی کا ذمہ دار ہوں۔ جب یہ قلب وسیع ہو جائے گا تو ہم بھی اس اقوام متحدہ کے ممبر بن جائیں گے۔ اگر ہمارا قلب چھوٹا رہا، یہ ہم فرقہ پرستی میں پڑے رہے کہ ہم فرقہ ہیں، ہم فرقہ ہیں، شیعہ ایک فرقہ ہے، شیعہ ایک فرقہ ہے، جب تک یہ فرقہ پرستی میں رہے اس اقوام متحدہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں فرقہ پرستی کیا ہے؟ فرقہ پرستی ہے کہ جی پتہ نہیں دنیا میں کتنے ادیان ہیں، دین، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو ہے، جین ہے، تاؤزم ہے، پتہ نہیں کتنے دین ہیں، ان میں ایک اسلام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آبادی کے تناسب کو اگر آپ دیکھیں تو اگر 6 آدمی ہیں دنیا میں تو 5 غیر مسلم ہیں، ایک مسلمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 کو تو ہم نے ویسے ہی نکال دیا، باقی بچا ایک، یہ مسلمان۔ اب مسلمانوں میں پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے ایک چھوٹا سا فرقہ ہے شیعہ۔ یہ کتنا چھوٹا ہو گیا؟ اہل بیت یہ ہیں، اہل بیت یہ چھوٹا سا فرقہ ہے، اہل بیت کا مذہب یہ چھوٹا سا فرقہ ہے؟ جی نہیں، یہی غلط فہمی ہے ہمیں۔ جب اس سے نکلیں گے پھر اقوام متحدہ کے ممبر بنیں گے۔ بابا اہل بیت یہ چھوٹا سا فرقہ نہیں ہے،
اہل بیت پوری انسانیت ہیں، پوری انسانیت ہیں، بلکہ پوری انسانیت سے بھی آگے پوری مخلوق کی خدمت کے ذمہ دار ہیں۔ پوری مخلوق، صرف انسانیت بھی نہیں، پوری مخلوق۔ اچھا، نبی کس کو مانتے ہیں؟ جو رحمت للعالمین، عالمین میں وہ بھی شامل، جو مانتے ہیں وہ بھی شامل، جو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب نبی جو ہے سب کے لیے رحمت للعالمین، اور امام وہ جو کائنات کا امام۔ بھئی نبی رحمت للعالمین، امام تمہارا کائنات کا امام، پھر تم یہ چھوٹا سا فرقہ کیسے بن گئے؟ پھر تم یہ چھوٹا سا فرقہ کہاں سے بن گئے؟ نبی اس کو مانتے ہو جو رحمت للعالمین، امام اس کے مانتے ہو جو کائنات کا امام، اور تم کہتے ہو کہ شیعہ یہ چھوٹا سا فرقہ ہے، اہل بیت کا مذہب یہ چھوٹا سا فرقہ ہے۔ اہل بیت کا مذہب یہ چھوٹا سا فرقہ نہیں ہے، پوری انسانیت ہے، بلکہ پوری مخلوق کی بھلائی کا ذمہ دار ہے۔ اب میں دو صرف جو ہے سیرت کے نمونے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے تھے مدینے سے مکہ۔ مولا کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ روایت کرتا ہے کہ راستے پہ چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت ہے، اس پہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے، جیسے کہ بے حال ہے۔ دور سے اس کے لباس سے معلوم ہوا کہ عیسائی ہے۔ مولا نے اپنی سواری روکی، اس کے پاس گئے، بات چیت کرنے کی کوشش کی، معلوم ہوا کہ پیاسا ہے، اس لیے بات بھی نہیں ہو سکتی اس سے۔ مولا نے اسے پانی پلایا، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے۔ جب وہ حال میں آیا سفر کے لیے تو پھر مولا واپس آئے، اپنی سواری پہ سوار ہوئے، روانہ ہوئے۔ اب یہ جو مولا کا ساتھی تھا وہ ہماری طرح سے ملنگ تھا، وہ بھی چھوٹا سا فرقہ سمجھ رہا تھا۔ وہ سوال کرتا ہے کہ مولا کیا ہم عیسائیوں کے بھی ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم عیسائیوں کے بھی ذمہ دار ہیں؟ مولا نے جواب دیا کہ اس حال میں ہم پوری انسانیت کے ذمہ دار ہیں، ہم پوری انسانیت کے ذمہ دار، اہل بیت پوری انسانیت کے ذمہ دار ہیں۔ بھائی اہل بیت کو چھوٹا سا فرقہ نہ بناؤ، اسی کو توڑا ہے عراق کی قوم نے۔ کس کے صدقے میں؟ امام حسین کے صدقے میں۔ کس نے توڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑا ہے، اور توڑا ایسے ہے کہ عراقی قوم کا ہر فرد عیسائی کی بھی خدمت کرتا ہے، یہودی کی بھی خدمت کرتا ہے، ہندو کی بھی خدمت کرتا ہے، شیعہ کی بھی، سنی کی، اس کے پاس کوئی امتیاز نہیں ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ زوار حسین ہے بس۔ اس فرقہ پرستی سے نکلیں۔ جب تک اس فرقے پرستی میں رہیں گے اس اقوام متحدہ کے ممبر نہیں بن سکتے۔ اس کے بننے کے لیے اپنا قلب وسیع کرنا پڑے گا۔ میں سب کا ذمہ دار ہوں۔ اچھا، ابھی بتایا انسانیت کی، ابھی تھوڑا سا آگے چلیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، مولا بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں کہیں سے ایک کتا بھی آیا اور وہ بھی سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ تو اب مولا جو ہے ایک لقمہ خود کھا رہے تھے، اور جیسا لقمہ خود کھا رہے تھے ویسا ہی لقمہ ایک اس کو بھی دے رہے تھے، ویسا ہی لقمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اگر جو ہے روٹی اور سالن تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف روٹی دے رہے تھے، نہیں، اس کو بھی روٹی اور سالن ویسا ہی لقمہ اس کو دے رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے عرض کی کہ مولا اجازت دیں اس کو میں بھگا دوں، اجازت دیں اس کو میں بھگا دوں۔ مولا نے کہا نہیں، مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، مجھے اپنے خدا سے شرم آتی ہے، اس نے مجھے رزق دیا ہو اور اس کی مخلوق میں سے کوئی ضرورت مند ہو، میں کھاؤں اور اس کو نہ کھلاؤں، مجھے اپنے خدا سے شرم آتی ہے۔
اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا اہل بیت صرف انسانیت کے بھلائی کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، پوری مخلوق کی بھلائی کے ذمہ دار ہیں۔ جب تک یہ قلب وسیع نہیں ہوں گے نہ ہم اہل بیت کو سمجھ سکیں گے، نہ ہم امام حسین کو سمجھ سکیں گے، اور نہ ہی اس اقوام متحدہ کے ممبر بن سکیں گے۔ اپنے قلب کو وسیع کیجئے، ہر انسان کا درد آپ کے قلب میں ہونا چاہیے۔ وہ جو ایک شعر ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ خصوصیت اہل بیت کی ہے، یہ خصوصیت اہل بیت کی ہے، اور یہ خصوصیت ماننے والے میں بھی ہونی چاہیے۔ جب ماننے والے میں آ گئی تو وہ عراقی قوم بن گئی، وہ عراقی قوم بن گئی۔ اس لیے اپنا قلب وسیع کریں، اپنا قلب وسیع کریں۔ جب تک اپنا قلب وسیع نہیں کریں گے اس اقوام متحدہ کے ممبر نہیں بن سکتے۔ اچھا، ایک اور چیز آخری عرض کرتا ہوں، نکتہ، دو جملے مصائب کے بھی عرض کروں گا۔ دیکھیں، یہ جو 40 پہ جمع ہوتے ہیں ہم کربلا میں، 40 کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ 40 کی جو ثابت شدہ تاریخی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری مدینہ سے پیدل زیارت کے لیے گئے تھے، پہلے زوار ہے۔ ایک روایت کے مطابق اہل بیت واپسی میں کربلا آئے ہیں، لیکن بہت سے اس کو قبول نہیں کرتے روایت کو، ہو سکتا ہے آئے ہوں، ہو سکتا ہے نہ آئے ہوں، یقینی یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری آئے ہیں۔ اچھا، جابر بن عبداللہ انصاری کا آنا یہ بھی ایک اہمیت ہے 40 کی، لیکن 10 محرم امام حسین کی شہادت، اس کے مقابلے میں اس تاریخ کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر اس سے مقابلہ کریں تو 10 محرم سے، 10 محرم کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ حتیٰ کہ ائمہ علیہم السلام، رسول اکرم علی علیہ السلام، امام حسن شہید ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ اے حسین، جو تیرا روز ہوگا مصیبت کا، وہ دنیا میں اور کوئی مصیبت کا روز اس کے برابر نہیں ہے، عاشور کے برابر کوئی روز نہیں ہے۔ تو دنیا کو عاشور کے روز جمع ہونا چاہیے تھا نا کربلا میں، 40 کو کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اصل اہمیت تو عاشور ہے، پھر 40 کو کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ کیوں عاشور کو جمع نہیں ہو رہے؟ اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھیں، تاکہ ہم جو اپنے ہاں 40 کریں وہ اس کے مطابق کریں۔ عاشور کو کیوں جمع نہیں ہوتے؟ 40 کو کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ذرا تاریخ دیکھیں عزاداری کی۔ اس وقت جو ہمارے پاس یا عربوں کے پاس یا جو بھی عراق میں جو بھی عزاداری کا نسخہ ہے، یہ اندازاً 100 سال پرانا ہے۔ 100 سال پیچھے چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ اکثر انسان جسمانی کام کرنے والے تھے، ذہنی کام کرنے والے بہت تھوڑے آدمی تھے۔ وہ جو ٹیچر ہے یا کہیں دفتر میں بیٹھ کے قلم چلا رہا ہے، یہ ہے جو ذہنی کام کرنے والے، باقی اکثر جو ہے جسمانی کام کرنے والے تھے۔ اکثر مثلاً جو ہے وہ کسان تھے، جسمانی کام کرنے والے، مزدور جسمانی کام کرنے والے، دکاندار جسمانی کام کرنے والے، مزدور جسمانی کام کرنے والے تھے۔ اکثر ذہنی کام کرنے والے تھوڑے تھے، نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب اس وقت یہ عزاداری کا نسخہ جو ہے وجود میں آیا، اس لیے ایسے ایسے کام رکھے گئے جو جسمانی زیادہ ہیں، ذہنی کم ہیں۔ مثلا زور سے ماتم کرنا جسمانی کام ہے، مثال بہت بڑا علم جو ہے اٹھا کے چلنا، یہ جسمانی کام ہے۔ 2.5 من کا 3 من کا جو ہے تعزیہ اٹھانا جسمانی کام ہے۔ یہ سارے جسمانی کام ہیں۔
یہ 100 سال پہلے کا نسخہ ہے، کس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ ان لوگوں کی لائف اسٹائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اکثر جسمانی کام کرتے تھے، اس لیے جسمانی نسخہ آ گیا تاکہ اکثریت اس میں شامل ہو گئی۔ پرانے دور میں آپ دیکھیں گے کہ جلوس میں اکثریت شامل ہوتی تھی، دیکھنے والا کوئی 1-2 ہوتا تھا۔ یہ 1-2 وہ ہے جو ذہنی کام کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے مطابق نہیں تھا۔ وہ جو سارا دن صرف قلم اٹھاتا ہے، اس سے 2.5 من کا تعزیہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ تعلیم زیادہ ہو گئی ہے، یہ پھر بجلی بھی آ گئی۔ اب تو جو ہے وہ پانی بھی اس کو اٹھانے کے لیے کوئی تکلیف کرنی نہیں پڑتی، کوئی ہینڈ پمپ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، موٹر سے وہ بھی پانی بھر کے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ذہنی کام کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں، جسمانی کام کرنے والے کم ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بھی ایسا ہی رہے گا، اس لیے کہ آٹومیشن اور زیادہ ہو جائے گی۔ یہ جب نا روبوٹ آ گئے ہماری زندگی میں تو شاید ہم لیٹے ہوئے ہوں اور کھانا بھی وہی کھلا رہا ہو۔ یہ آٹومیشن ہے، یہ سائنس اس طرف جا رہی ہے۔ جسمانی کام کرنے والے کم، ذہنی کام کرنے والے زیادہ۔ اب دنیا میں زیادہ کون سے لوگ ہیں جو ذہنی کام کرتے ہیں؟ کم کون سے ہیں جو جسمانی کام کرنے والے ہیں؟ یہ دونوں آپ کو شہروں میں مجالس میں مل جائیں گے۔ مجالس کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا سا باہر جو ہے صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ مجلس ختم ہو، تاکہ ہم ماتم کریں۔ یہ جو مجالس سن رہے ہیں یہ ذہنی کام ہے، سننا سمجھنا یہ ذہنی کام ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں ذہنی کام کرتے ہیں۔ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جو جسمانی کام کرتے ہیں۔ اب مجلس ختم ہوگی، یہ تو چلے جائیں گے، وہ آ کر ماتم کریں گے، اور دونوں کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ کیا؟ وہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں ان کی ذہن میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ شاید مجلس کو صحیح نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے مجلس میں شامل نہیں ہو رہے۔ اور وہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ جب آتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں تو ان میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، جانے والے شاید ماتم کو صحیح نہیں سمجھتے، جبکہ یہ دونوں غلط ہیں، دونوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے۔ بھئی اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کی جو لائف اسٹائل ہے وہ بدل گئی ہے۔ کچھ افراد ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ جسمانی کام کرنے والے ہیں، اس لیے وہ عزاداری میں وہ حصہ رکھتے ہیں جو جسمانی ہے زیادہ، اکثریت ذہنی کام کرنے والوں کی ہے، ان سے جسمانی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دفتر میں بیٹھا قلم چلا رہا ہو نا، اس کو اگر گھر سے کہا جائے کہ جی واپسی میں مثلاً جو ہے وہ تیل کم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کھانے والا 5 کلو کا ڈبہ ذرا اٹھا کے لے آنا، یہ اگر 5 کلو کا ڈبہ اٹھا کے گھر تک لائے تو اس کا بازو جو ہے سیدھا نہیں ہو سکتا۔ جس سے 5 کلو کا وزن نہ اٹھایا جائے اس کو 2.5 من کا تعزیہ کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ بھئی مسئلہ یہ ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے اور وہ یہ پسند نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ لائف اسٹائل کا فرق ہے، جس کا جیسا لائف اسٹائل ہے وہ ویسا ہی عزاداری میں وہی حصہ کر رہا۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دنیا میں ذہنی کام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اور ہمارا نسخہ ابھی تک ہم ضد کیے بیٹھے ہیں 100 سال پرانا جو جسمانی کے مطابق تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے آپ کا جلوس جا رہا ہے، جلوس میں کم ہے، حلقے میں کم ہے، دیکھنے والے زیادہ ہیں۔ دیکھنے والے زیادہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ذہنی کام کرنے والے ہیں۔ یہ حلقے کے اندر کون ہیں؟ جو جسمانی کام کرنے والے ہیں۔ اب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے دیکھنے والوں کی، حلقے میں تعداد کم ہو گئی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا اگر ہمارا یہی حال رہا تو پھر یہ تعداد کم ہوتی رہے گی، دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی رہے گی۔ ہمیں ایسا نسخہ چاہیے اس دور میں
جو دونوں کو شامل کر سکے، جسمانی والوں کو بھی ذہنی والوں کو بھی، تاکہ یہ بھی اس میں شامل ہوں یہ بھی اس میں شامل ہوں، نہ یہ عزاداری سے باہر نہ وہ عزاداری سے باہر۔ ایسا نسخہ چاہیے کہ جس میں دونوں شامل ہو سکیں، جسمانی والے بھی ذہنی والے بھی۔ اب یہ نسخہ کہاں سے آئے؟ کون بنائے گا؟ یہ نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2.5 کروڑ جمع ہوتے ہیں، اور مثلاً جو ہے کوئی نجف سے جا رہا ہے کربلا، کوئی بصرہ سے جا رہا ہے کربلا، کوئی بغداد سے کربلا جا رہا ہے۔ یہ جو عراق ہے وہ ان ایام میں ایسے نظر آتا ہے کہ سارے راستے جیسے کربلا جا رہے ہوں۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مزدور بھی شامل ہے، اس 40 کے جلوس میں ایک مزدور بھی شامل ہے اور ایک 5 اسٹار جنرل بھی شامل ہے فوج کا۔ اس میں یہ ایسا نسخہ ہے جو دونوں کو شامل کر سکتا ہے، جسمانی والوں کو بھی ذہنی والوں کو بھی۔ اس لیے یہ نسخہ آج کے دور کا نسخہ ہے، آج کے دور کا نسخہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ اس لیے کہ میں عرض کر چکا کہ اس کا بانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ یہ کیوں 2.5 کروڑ عاشور کے دن جمع نہیں ہوتے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ عاشور کے دن وہاں پہ جو عزاداری ہے، وہ جو عراقی قوم ہے وہ بھی آج کے مطابق عزاداری کو نہیں کر رہی، اس کا نسخہ بھی 100 سال پرانا ہے۔ یہ جو 2.5 کروڑ آتے ہیں وہ جسمانی طور پر اس طرح کی عزاداری نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اس عاشور کو چھوڑ کے 40 منتخب کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ سادہ عزاداری جس میں کیا ہے، علم ہاتھ میں ہے، پرچم حسینی ہاتھ میں ہے، جس کو جتنا بڑا اٹھا سکتا ہے اٹھائے، پٹی ہے لبیک یا حسین، بس۔ اب یہ جا رہا ہے نجف سے کربلا۔ یہ جو سادہ سا ہے یہ آج کی عزاداری ہے، جس میں جسمانی والا بھی شامل ہو سکتا ہے، ذہنی والا بھی شامل ہو سکتا ہے، اور ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر عاشور بے زینت ہو گیا تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کربلا کے لیے نقصان نہیں ہے، کربلا کے لیے نقصان نہیں ہے۔ کربلا میں اس وقت عاشور کے اس میں مثلا 1 ملین 2 ملین لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن اس کے 40 میں اس سال بھی حالانکہ پابندی تھی لیکن 16 ملین افراد جمع ہوئے۔ 16 ملین کہاں اور 1 ملین کہاں، مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عاشور کو 1 ملین 2 ملین اور 40 کو 16 ملین، جبکہ پابندی تھی، آزادی نہیں تھی۔ آزادی ہوتی پتہ نہیں کیا ہوتا۔ کیوں عاشور کے دن جمع نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہاں پہ بھی بہت سارے ملنگ ہیں ہمارے جیسے جو کہتے ہیں کہ ہماری طرح سے عزاداری کرنی ہے تو شامل ہو جاؤ ورنہ باہر کھڑے رہو۔ تو باہر کھڑے رہنے کی بجائے ساری دنیا نے یہ طے کیا کہ ہم 40 کو جمع ہوں گے۔ اب پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ آنکھیں کھلنی چاہیے ان کی جو عاشور کے اس جلوس کے بانی ہیں اور پرانی طرز پہ اس کو کرنے کے لیے بضد ہیں کہ جو بھی آئے اس طرح سے آئے ورنہ باہر کھڑا ہو۔ یہ باہر کھڑا ہونے والوں نے اب 40 پاکستان میں جدا کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب دیکھیں عاشور سے زیادہ تعداد جمع ہو رہی ہے 40 میں، پاکستان میں زیادہ تعداد جمع ہو رہی ہے 40 میں، اور اس 40 میں آپ دیکھیں گے شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، اللہ کو ماننے والا بھی ہے، نہ ماننے والا بھی ہے، لیکن عاشور کے دن آپ کو صرف شیعہ نظر آئے گا، اور نہیں نظر آئیں گے، اور نظر نہیں آئیں گے، بہت کم نظر آئیں گے۔ عاشور کے دن
چونکہ آپ نے عزاداری کے وہ جو نسخہ 100 سالہ پرانا رکھا ہے یہ آج کے لائف اسٹائل کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اکثریت لوگوں کی شامل نہیں ہو رہی۔ عاشور کے جو بانی ہیں اس جلوس کے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور کے مطابق عزاداری بناؤ تاکہ ساری انسانیت اس میں شامل ہو۔ جیسے وہاں پہ 40 میں پوری دنیا سے ہر دین و مذہب سے شامل ہوتا ہے، یہاں پہ عاشور میں ہر دین و مذہب کا شامل ہونا چاہیے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب عزاداری کا نسخہ آج کے دور کا ہوگا۔ آج کے دور کا نسخہ کون سا ہے؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 پہ خود کر کے دکھایا ہے۔ میں نے نہیں بنایا، کسی عالم نے نہیں بنایا، کسی عزادار نے نہیں بنایا، وہ نسخہ خود اللہ نے بنایا ہے۔ اس کا بانی خدا ہے، دعوت بھی وہی دیتا ہے، اشتہار بھی وہی کرتا ہے، سب کے قلب میں بھی وہی ڈالتا ہے کہ جاؤ کربلا، اور سب عراقیوں کے قلب کو وسیع بھی وہی کرتا ہے کہ سب کی خدمت کرو۔ یہ خدا کا نسخہ ہے بنایا ہوا، اس لیے اس کو اگر ہم فالو کریں گے عاشور میں بھی تو ہمارا عاشور سب انسانوں کو شامل ہوگا۔ اس وقت ذرا دیکھیے، آخری جملہ عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ ہم نے یہ معلوم ہے ہمیں امام زمانہ آئیں گے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ایک حد تک جو ہے مقابلہ بھی ہوگا مقابلہ، لیکن یہ نہ سمجھیں عموماً جو ہے کہ امام صرف تلوار سے ٹھیک کریں گے۔ یہ قاتل نہیں آ رہا، ہادی آ رہا ہے۔ قاتل نہیں آ رہا، ہادی آ رہا ہے، اور ہادی بھی کیسا؟ جو رحمت للعالمین کا جانشین ہے۔ وہ کیسے سب کو تلوار سے ٹھیک کرے گا؟ یہ غلط مسئلہ ہے۔ اکثریت انسانوں کے امام کے زبان سے حق سن کر قبول کرے گی، لیکن مقابلہ بہرحال ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، امام جب مقابلہ کریں گے تو امام کے ساتھ کون ہوں گے اور امام کے مخالفت میں کون ہوگا؟ ادھر کون ہوگا اور ادھر کون ہوگا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس وقت میں جس حال میں ہوں، اگر میں اس وقت طے کرنا چاہوں کہ ادھر ہوں یا ادھر، تو معلوم ہونا چاہیے کہ ادھر کون ہوگا ادھر کون ہوگا۔ کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ جی اس طرف جو ہے وہ شیعہ ہوں گے اور سامنے سنی ہوں گے، یہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ چلیں اس طرح سے ہے کہ اس طرف مسلمان ہوں گے، آگے غیر مسلم مثلا ہندو ہوں گے، یہ ہندو اور مسلمانوں کا جھگڑا ہے؟ نہیں، ایسے بھی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ بھلا اس طرف سارے خدا کو ماننے والے ہوں اور ادھر جو ہے خدا کو نہ ماننے والے ہوں، ان کا آپس میں جھگڑا ہے؟ اس طرح کی بھی کوئی روایت کو نہیں ہے۔ پھر کون ہوگا؟ پھر ادھر کون ہے ادھر کون ہے؟ روایتیں واضح ہیں، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ روایت کہتی ہے امام جب آئیں گے تو ظلم اور ظالم کا خاتمہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ مد مقابل ظالم ہوں گے، تو امام کے ساتھ پھر کون ہوں گے؟ مظلوم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظالم اور مظلوم کا مقابلہ ہے، شیعہ سنی کا مقابلہ نہیں ہے، یہ مسلم غیر مسلم کا مقابلہ نہیں ہے، اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے کا مقابلہ نہیں ہے، یہ مظلوم اور ظالم کا مقابلہ ہے۔ امام مظلوموں کے سربراہ ہوں گے اور دجال ظالموں کا سربراہ ہوگا۔ اب اگر میں شیعہ ہوتے ہوئے ظالم ہوں تو مقابلے میں ہوں گا، اگر مظلوم ہوں تو اس طرف ہوں گا۔ اپنے آپ کو پہچانے، اگر میری زندگی میں ظلم ہے تو مد مقابل میں ہوں، اگر میری زندگی میں ظلم نہیں ہے تو امام کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مظلوموں کو جب سربراہ ہوگا اور یہ دنیا کے مظلوموں کا سربراہ ہوگا تو پھر دنیا کے مظلوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں تو امام آ کے سربراہی کرے گا نا۔ دنیا کے مظلوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے تو امام آ کے سربراہی کرے گا نا۔ اگر جمع نہ ہوں تو پھر امام کس کی سربراہی کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے مظلوموں کا، جہاں پہ دنیا سے ہر دین و مذہب سے لوگ وہاں پہ جو بھی مظلوم ہے وہاں پہ آئے۔
جو بھی مظلوم ہے وہاں پہ آئے. اچھا، ایک غیر مسلم مظلوم ہے، مثلا ایک ہندو مظلوم ہے، کیونکہ مظلوم ہونے کے لیے کوئی دین مذہب تھوڑی چاہیے، جس کے بھی حقوق چھینے گئے ہیں مظلوم ہے. اب یہ جو غیر مسلم مظلوم ہے، یہ اللہ کے دروازے پہ مکہ مکرمہ جا سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ حرم ہے خدا کا، وہاں پہ جانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنا دروازہ تو بند کر دیا اس کے لیے. کیا رسول اکرم کے دروازے پہ جا سکتا ہے مدینہ منورہ؟ نہیں، اس لیے کہ وہ بھی حرم رسول ہے، وہاں پہ جانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. تو اللہ نے اپنا دروازے بھی بند کر دیا، نبی اکرم کا دروازہ بھی بند کر دیا. یاد رکھیں، اللہ سب دروازے بند نہیں کرتا، اگر کچھ بند کرتا ہے تو پھر کھولتا بھی ہے. اپنا بند کر کے، رسول کا بند کر کے کھولا کس کا ہے؟ حسین کا دروازہ. امام حسین کے پاس جانے کے لیے نہ مذہب شرط ہے، نہ دین شرط ہے. شیعہ ہو پھر بھی آ سکتے ہو، سنی ہو پھر بھی آ سکتے ہو، عیسائی ہو پھر بھی آ سکتے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو پھر بھی آ سکتے ہو، اللہ کو نہیں ماننے ہو شرط ایک ہے، کیا؟ ظالم بن کے نہ ہو. اگر مظلوم ہو تو آ جاؤ. مولا کے پاس ظالم نہیں جا سکتا، مظلوم کسی بھی دین مذہب کا ہو آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک بین الاقوامی مظلوموں کا پلیٹ فارم نہیں بنے گا، امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا. امام زمانہ کا ظہور تب ہوگا جب ایک بین الاقوامی مظلوموں کا پلیٹ فارم بنے. اور یہ جو کربلا میں بن رہا ہے، یہ بین الاقوامی مظلوموں کا پلیٹ فارم ہے، اور یہ اللہ بنا رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. یہ اربعین کو کوئی عام اربعین نہ سمجھیں، یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کا ارادہ ہے. بانی اس کا خدا ہے، دعوت دینے والا اس کا خدا ہے، اعلان کرنے والا اس کا خدا ہے، دلوں میں ڈالنے والا ہے خدا ہے، عراقی قوم کے قلوب کو وسیع کرنے والا خدا ہے. یہ سارا کام خدا کر رہا ہے. کس لیے کر رہا ہے؟ ایک بین الاقوامی مظلوموں کا پلیٹ فارم، تاکہ جو مظلوموں کا سربراہ ہے خدا کے پاس، امام مہدی، وہ آئے اور ان کی سربراہی کر کے دنیا سے ظلم اور ظالم کا خاتمہ کرے. یہ تحریک شروع کب سے ہوئی ہے؟ یہ تحریک شروع کربلا سے ہوئی ہے، یہ جاری ہے. یہ عزاداری یہی تحریک ہے. عزاداری مظلوموں کی تحریک ہے، ظلم کے خلاف تحریک ہے، مظلوموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی تحریک ہے. شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ کربلا سے. نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ امام زمانہ کا انقلاب، عادلانہ، ساری دنیا پہ عدل و انصاف کا قیام. نتیجہ یہ نکلنا ہے. اس لیے امام حسین نے عاشور کی شب امام زمانہ کو یاد کیا، امام زمانہ کو یاد کیا اور فرمایا کہ کل ہم سب شہید ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. فرمایا کہ جب میرے نسل سے مہدی آئے گا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر کو توڑ کے باہر نکلوں گا. اچھا، یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں سندھ میں. یہ جو سندھ اور ہند ہے نا، اس کی ایک خصوصیت ہے امام زمانہ کے انقلاب میں. خصوصیت ہے. خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ جب امام زمانہ اپنے نمائندے بھیجیں گے مختلف جگہوں پر، تو سندھ اور ہند کی طرف امام حسین کو بھیجیں گے. سندھ اور ہند کی طرف امام حسین کو بھیجیں گے. بھئی سندھ اور ہند کی طرف امام حسین کو کیوں بھیجیں گے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ علاقہ ایسا ہے کہ اس میں اگر مسلمان ہے وہ بھی حسین سے محبت کرتا ہے، غیر مسلم ہے وہ بھی حسین سے محبت کرتا ہے. اس لیے حسین سے محبت کرنے والوں کی اگر کہیں پہ اکثریت ہے تو وہ سندھ اور ہند میں ہے. اس لیے امام حسین کو بھیجا جائے گا.
اور امام حسین ایک عزادار ہندو ہے، ایک عزادار عیسائی ہے، ایک عزادار شیعہ ہے، سنی ہے۔ امام حسین کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اگر اتنی محبت رکھتا ہے تو اگر ان کے سامنے امام حسین آ جائے پھر ان کی محبت کا انداز کیا ہوگا؟ اس لیے امام زمانہ اس طرف جو ہے وہ امام حسین کو بھیجیں گے۔ بس ایک روایت عرض کرتا ہوں، ٹائم نکل گیا، کافی ٹائم ہو گیا۔ کہتے ہیں تاریخ میں ہے ایک روایت کے مطابق کہ اہل بیت شام میں پہلی سفر کو داخل ہوئے، سر پہلے بھیجے گئے تھے، ابن زیاد کی طرف سے خط بھیجا گیا سروں کے ساتھ کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ اب اس کے جو پسماندگان ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہاں سے حکم آیا کہ ان کو شام روانہ کرو۔ جو سر پہلے بھیجے گئے تھے دمشق، ان سروں کو یزید کے حکم سے شام کے مختلف شہروں میں پھرایا گیا ہے، مختلف شہروں میں پھرایا گیا ہے۔ یہ باغی کا سر ہے، یہ باغی ہے، مختلف شہروں میں پھرایا گیا ہے۔ پھر جب اہل بیت قریب پہنچے ہیں دمشق کے تو حکم ہوا ہے کہ سروں کو واپس لا کر اہل بیت کے ان قافلے کے ساتھ شامل کریں تاکہ جب یہ دمشق میں داخل ہوں تو آگے آگے سر ہوں۔ بس ایک روایت، سہل بن سعد رسول اکرم کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس کو گیا ہوا تھا، واپسی میں جب دمشق آیا تو دیکھا کہ دمشق کی بازاریں سجی ہوئی ہیں۔ کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج دمشق والوں کی کوئی عید تو ہے نہیں، دمشق والوں کو میں جانتا ہوں، آج کوئی عید تو نہیں ہے ان کی، پھر بازاریں کیوں سجی ہوئی ہیں؟ یہ دکانوں پہ رنگین پردے کیوں ہیں؟ یہ راستوں میں عورتیں دف لیے ہوئے اور جشن کا سما ہے، آخر کون سی عید ہے ان کی؟ کہا کہ میں آگے گیا، راستے میں کچھ لوگ کھڑے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ آج تمہاری کوئی عید ہے؟ کہا کہ ان میں جو سب سے بڑا تھا، جو بزرگ تھا، وہ کہتا ہے کہ باہر کے لگتے ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں سہل بن سعد صحابی رسول ہوں، ان کی صحبت سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، ان کی احادیثیں سنی ہیں۔ کہا کہ اس بوڑھے نے پھر کہا کہ سعد، کیا تعجب نہیں کرتے کہ آسمان زمین پہ کیوں نہیں گرا؟ کیا تعجب نہیں کرتے کہ کیوں آسمان زمین پہ نہیں گرا؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیوں کہتے ہو ایسا کہ آسمان زمین پہ نہیں گرا؟ کہا کہ وہ دیکھو، یہ سر حسین ہے جو عراق سے تحفے کے طور پہ لایا جا رہا ہے یزید کے لیے، یہ سر حسین ہے جو تحفے کے طور پہ لایا جا رہا ہے یزید کے لیے۔ کہا کہ میں نے پوچھا کہ دمشق کے کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ کہا کہ باب الساعات سے داخل ہوں گے۔ کہا کہ میں بھی وہاں پہ گیا، یہ باب الساعات وہ دروازہ تھا جہاں سے باہر سے غلام لا کر وہاں پہ بیچے جاتے تھے، یہ غلاموں کی منڈی تھی، غلاموں کی منڈی تھی، یہاں پہ اہل بیت کو ٹھہرایا گیا ہے۔ سہل کہتا ہے کہ میں بھی کھڑا ہو گیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، دور سے قافلہ نظر آنا شروع ہوا۔ کہا کہ آگے آگے سر تھے جو نیزوں پر تھے، بلند تھے۔ کہا کہ سب سے پہلا سر جب میرے قریب پہنچا تو میں نے اچھے طرح سے اس کو معلوم کر لیا اور جان لیا، ہو بہو رسول اللہ تھے، ہو بہو رسول اللہ تھے، یہ حسین کا سر تھا۔ کہا کہ پیچھے سواریاں تھیں جس پہ کچھ سوار تھے، سب سے پہلی سواری پہ ایک بچی سوار تھی، ایک بچی سوار تھی۔ میں اس کے پاس گیا،
سر جھکا کے پوچھا کہ بچی تیرا نام کیا ہے؟ تو اس بچی نے رو کے کہا کہ انا سکینہ بنت الحسین، میں سکینہ بنت حسین ہوں۔ سہل کہتا ہے میں نے کہا سکینہ میں تیرے نانا کا صحابی ہوں، میں تیرے نانا کا صحابی سہل ہوں، میں نے تیرے نانا کی صحبت پائی ہے، اس کے ارشادات سنے ہیں۔ بی بی اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ یہ بی بی کہتی ہے کہ اور تو کوئی حاجت نہیں ہے، اگر کر سکتے ہو تو ایسا کرو کہ یہ جو سر اٹھائے ہوئے نیزہ بردار ہیں ان کو کہو کہ ہم سے آگے چلے جائیں، ہم سے آگے چلے جائیں تاکہ شام والے ان سروں کا تماشا دیکھیں، ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم سیعلم الذین ظلموا